ظاہر سی بات ہم جب فقیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ولایت تکوینی کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، ولایت تشریعی کے بارے میں۔ اگر یہ اختیار آیت اللہ سیستانی کو نہیں ہے تو کیا صدام حسین کو ہے؟ آیا امام خمینی کو مانے یا شاہ ایران کو مانے؟ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا ولی فقیہ کے سلسلے میں، ان کے استفتاء کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی فقیہ عادل کو عامۃ المومنین ولی فقیہ کے طور پر چن لیں تو اس کے آرڈر کو ماننا حتیٰ مجتہدوں پر بھی واجب ہے۔ ممکن ہے گوشو قرار میں کوئی ایک آدھ ہو جو اس کے خلاف رائے رکھتا ہو، آئے آیت اللہ برجردی کے پاس کہ آپ نے کیا کر دیا، اور کہ میں ولی فقیہ ہوں، حضور آپ کے اختیارات کہاں تک ہیں؟ بولے تعالی تلو معصوم، جو اختیارات معصوم کے وہ ہمارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ظاہر سی بات ہم جب فقیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ولایت تکوینی کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، ولایت تشریعی کے بارے میں۔ ولایت بھی باپ کو ولایت اپنے بچوں کے اوپر ہے۔ بیٹی کی شادی، بیٹی کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ بیٹی کی شادی کنواری اگر ہے تو باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو پاتی۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس میت کا ولی کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو یہ ولایت ایک طرح کی، یہ بھی اس کا درجہ محدود ہے۔ جب گفتگو ہوتی ہے فقیہ کی ولایت کے سلسلے میں، بعض علماء ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فقیہ کو صرف مثلا یتیموں کی سرپرستی کا حق حاصل ہے، یا وہ مال جس کا کوئی مالک نہیں ہے اس کی دیکھ ریکھ کا اس کو حق حاصل ہے۔ وہ وسیع پیمانے پر معاشرے کے تمام امور میں دخل دینے کا حق قائل کچھ لوگ نہیں ہیں۔ البتہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک فقیہ کو اتنے سارے پاور مل بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمیشہ شیعہ سماج کو تو حکومت سے دور رکھا گیا، ائمہ علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی، بعد کے علماء کا یہی حال تھا۔ سید طاؤس کے زمانے میں بوہی دور جب تھا تو انہیں شیعہ اوقاف کا انچارج بنا دیا گیا، اتنی امید نے خلاف امید یہ پاور مل گیا تھا۔ حدیث میں ایک زمانہ آئے گا کہ جب حکومت و خلافت ہمارے خاندان میں پلٹ کر آئے گی۔ سید طاؤس نے کہا اس حدیث سے میں ہی مراد ہوں، یعنی وقت کے انچارج بنا دیے گئے تو اس کو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ حکومت سمجھ لیا۔ لیکن اب اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں، انہی فقہا سے اگر پوچھا جائے کہ سرکار اگر فقیہ کو اختیار نہیں ہے سماج کے مسائل کا، صرف وہ یتیموں کی دیکھ ریکھ وغیرہ ہے، تو آج کے زمانے میں حکومت کون چلائے گا؟ سوال تو ہے نا۔ اگر یہ اختیار آیت اللہ سیستانی کو نہیں ہے تو کیا صدام حسین کو ہے؟ کس کو مانے؟ کسی نے کسی کو ماننا تو ہے نا۔ آیا امام خمینی کو مانے یا شاہ ایران کو مانے؟ دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے؟ لیکن اکثر ہمارے فقہا آج اس بات کے قائل ہیں، تقریباً سبھی قائل ہیں، ایک دکا شاید ہو، بہت کم ہوں گے جو اس بات کے قائل ہوں کہ ولی فقیہ کو اختیار حکومت نہیں ہے۔ دیکھیے جتنے اختیارات کے قائل آغا خامنئی ہیں اتنے ہی اختیارات کے قائل آیت اللہ سیستانی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی عام طور سے جو کہتے ہیں کہ وہ ولایت پر عمل کرنے میں سستی آ جا رہی کیونکہ فقہا کے درمیان ہے نہیں، مشہور کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا ولی فقیہ کے سلسلے میں، ان کے استفتاء کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی فقیہ عادل کو عامۃ المومنین ولی فقیہ کے طور پر چن لیں تو اس کے آرڈر کو ماننا حتیٰ مجتہدوں پر بھی واجب ہے۔ اب کیا رہا بھائی؟ سماجی مسائل میں البتہ مسائل دو طرح، ایک فردی مسئلہ ہے، ایک سماجی مسئلہ۔ فردی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا دو لڑکے لڑکی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، فقیہ صاحب کہ میں آرڈر دیتا ہوں اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے چاہے وہ لڑکی راضی نہ ہو، نہیں، اس میں ان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ فردی معاملہ ہے، سماجی معاملہ ہے۔ جنگ ہونا چاہیے کہ صلح ہونا چاہیے، ٹریفک بائیں سے چلے گا کہ دائیں سے چلے گا، بجٹ کو کس طریقے سے تیار کیا جائے، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ سماجی مسئلہ ہوتا ہے کہ حکومت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا ہے۔ سماجی مسائل میں اگر عامۃ المومنین کسی فقیہ کو چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں بعنوان ولی فقیہ، اس کی اطاعت حتیٰ فقہا پر بھی واجب ہے۔ اب ممکن ہے گوشو قرار میں کوئی ایک آدھ ہو جو اس کے خلاف رائے رکھتا ہو، لیکن سبھی جو ہیں وہ ولایت فقیہ کے قائل ہیں۔ آیا
ولایت فقیہ کے ذریعے سے چاند ثابت ہو سکتا ہے کہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ خدا سے بات، یہ مسئلہ کوئی سماجی نہیں، ایک فردی معاملہ ہے نا۔ اب رمضان کا اگر چاند ثابت ہو گیا تو روزہ رکھیں گے، عید کا چاند ثابت ہو گیا تو روزہ نہیں رکھیں گے، یہ تو آپ کا فردی معاملہ ہے نا۔ آپ رکھیے آپ نہ رکھیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک گھر کے اندر جو بالغ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، نابالغ نہیں رکھتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے جس کے نزدیک ثابت ہو گیا اس نے رکھا، جس کے نزدیک ثابت نہیں ہو گیا۔ مثلا اگر سسٹر فرماتے ہیں کہ چاند کے معاملے میں ولی فقیہ کے حکم، اگرچہ آقا خان نہیں کہتے، چاند بھی ولی فقیہ کے حکم سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سماجی مسائل میں آغا سستانی بھی قائل ہیں اور آغا خامنئی بھی قائل ہیں۔ تو جہاں تک ولایت فقیہ کے دائرے کا تعلق، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو لوگ قم زیارت کرنے گئے ہوں گے انہوں نے مسجد اعظم ضرور دیکھا ہوگا، حرم معصومہ سے ملی ہوئی بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر آیت اللہ ہے، یہ بروجردی مرحوم نے کرائی تھی۔ پہلے قم کے اطراف، حرم کے اطراف میں گھر تھے لوگوں کے، جب مسجد وہ بنانے لگے تو انہوں نے پہلے تو عام اعلان کرتے ہوئے مسجد بننا ہے، گھر لوگوں کے خریدنا شروع کیا۔ حرم سے متصل ایک مسجد کی ضرورت ہے، توسیع کی ضرورت ہے، جو بھی قیمت ہے مارکیٹ ریٹ، تھوڑا اگر بڑھ کے بھی کوئی مانگنا چاہتا ہے وہ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن لوگ ہنسی خوشی راضی۔ جب یہ اعلان ہوا تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنا آگے آقا سے پیسہ لیا، مکان خالی کر دیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے مکان فری میں دے دیا۔ آقا اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ میرا گھر مسجد میں آ جائے گا، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، گھر نہ صحیح۔ کچھ وہ تھے جو اڑ گئے، ہم تو کسی قیمت پہ خالی نہیں کریں گے۔ اب بیچ میں ان کا گھر آ رہا ہے، کیا کریں؟ اب یہ معاملہ فردی نہیں رہ گیا، یہ معاملہ اجتماعی معاملہ ہو گیا نا، معاشرتی معاملہ ہو گیا۔ پہلے لوگوں کو آقا نے سمجھایا بجھایا، قیمت دیا، ڈبل قیمت دینے کو تیار ہو گئے، مگر نہیں، وہ اڑ گئے ضد۔ تو آقا یہ بروجردی نے حکم دیا ان کا گھر گرا دو، ڈھا دو ان کا گھر۔ ہنگامہ ہو گیا، مر جائے وقت، دوسروں کا مال چھین رہا ہے، لوگ اپنے مال کے حقدار ہیں، میرا مال نہیں دینا چاہتا میں۔ آئے آیت اللہ بروجردی کے پاس کہ آپ نے کیا کر دیا؟ اور کہا میں ولی فقیہ ہوں، میں ولی فقیہ ہوں۔ یہ امام خمینی کے مرجعیت آقا حکیم سے بھی پہلے کی بات ہے، میں ولی فقیہ ہوں۔ تو ان کا حضور آپ کے اختیارات کہاں تک ہیں؟ بولے تالی تلو معصوم، جو اختیارات معصوم کے وہ ہمارے ہیں، کہ معصوم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وہی ضرورتیں ہمارے زمانے میں درپیش ہیں، ہم اگر ان کی نیابت کر رہے ہیں کیا بغیر اختیار کی نیابت کریں گے؟ آیا مرجع کا اختیار فقہ کے اختیار فقط خمس لینے کی حد تک ہے؟ تو خمس لے کر کے صرف بھی تو کرنا ہے، مصرف بھی تو کرنا ہے۔ تو جو اختیار ان کے تھے وہی اختیار، تو ولایت فقیہ کے اختیار کے سلسلے میں اکا دکا کہیں مختصر سا اختلاف اگر ہے تو ہے بھی، ورنہ کوئی خاص اختلاف نہیں پایا۔